اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج لیکچر نمبر 19 میں بہت آسان ہم جو ہے وہ سبق پڑھنے والے ہیں۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم، جزم بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں، جو آپ کو کسی بھی لیٹر کے اوپر اس شکل میں مل جائے۔ میں سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو ایک لائن رہتی ہے یہ پچھلے والے لیکچر نمبر جو ہے وہ 18 کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم نے حروف مدی اور مد کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی۔ حروف مدی کو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تو جتنے بھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں سب کے سب قرآن سے لیے ہیں۔ تو جب یہاں پر ہم صحیح پڑھیں گے ان الفاظ کو، تو قرآن میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس وقت بھی ہم ان کو کریکٹ پڑھیں گے۔ تو ہر لفظ، ہر سنگل لیٹر جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور جتنے بھی آپ کو رولز بتائے جاتے ہیں ان سب پر آپ عمل کریں گے تو یہ بہت ہی آسان رول ہیں، جن کا آنا ہر کسی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ماؤ۔ یہ واو مدی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لین ہے۔ ہم نے کہا تھا واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا مدی نہیں ہے بلکہ یا لین اور واو لین ہے۔ ماؤ دو، دعات واو پیش دو، یہاں پر واو مدی ہے کیونکہ واو ساکن بھی ہے اور اس سے پہلے پیش بھی ہے۔ دو آتن، عین مڈل تھوڑ سے، موضوعاتن۔ اسی طرح سے موازینہ، موازینہ الٹا پیش ہے آخر میں، اس کو ایک واو کے برابر کھینچتے ہیں، واو مدی کے برابر۔ ٹھیک ہے، موازینہ، یہاں پر یا مدی ہے دیکھیں زا سے پہلے، اور یہاں پر الف مدی ہے، الف مدی سے پہلے زبر ہے، اس کے ہم نے کھینچا یا مدی سے پہلے زیر ہے، زینہ، یہاں پر الٹا پیش تو یہ وہ واو مدی ہو گیا دوبارہ۔ یومئذ، یہاں پر کھینچنے کے لیے کوئی بھی لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مدہ نہیں، حروف مدہ نہیں ہے، سائن نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس ایز اٹ از پڑھنا ہے، یومئذ، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ میں، تخت نمبر 10 سکون یعنی جزم۔ جزم کیا ہے بھائی؟ جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں بچوں کو، اب اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں تو ہم آپ کو ڈائریکٹ لے جائیں گے جزم پر، آپ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے آلریڈی۔ ہم نے صرف 2-3 چیزیں آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کر کے بتائیں گے جن پر توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کلر جو ہے اس کا اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہاں پر زیادہ توجہ دیں گے، اس پر بلو کلر پر ہم توجہ دیں گے۔ تو یہاں پر بلو کلر کا مطلب ہے حروف قلقلہ کے لیٹرز۔ حروف قلقلہ تو آپ نے سنا ہوگا، قلقلہ حروف وہ 5 لیٹرز ہیں کہ اگر وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے باؤنس پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے ان کو؟ ہم نے باؤنس پڑھنا ہے۔ مثلا بال کو آپ پھینکتے ہیں دیوار پر تو دیوار سے باؤنس کر کے آتی ہے واپس، ٹھیک ہے۔ یا کہیں پہاڑی علاقے میں رہنے والے کے لیے ہے کہ اگر وہ وہاں پر جا کے آواز دیتے ہیں تو آواز ریفلیکٹ کرتی ہے، آواز واپس آتی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ یہ الفاظ، یہ لیٹر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے، اس میں ساکن کو آپ نے سمجھنا ہے، جزم اور ساکن اس سمبل کو کہتے ہیں، یہ والے سمبل جو ہے یہ جس لیٹر پر بھی ہوگا وہ لیٹر خود سے پڑھا نہیں جائے گا، وہ اپنے سے پہلے والے لیٹر کے جو ہے وہ محتاج ہوں گے، اور اس سے پہلے والا جو لیٹر ہوگا اس کے ہیلپ کریں گے اس کو پڑھنے میں۔ مثلا یہاں پر با نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ با پر حرکت زبر زیر پیش نہیں ہے، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہے، اس لیے یہ ساکن با جو ہے وہ اس سے پہلے والا جو حمزہ ہے جس پر زبر ہے اس کے پاس ہیلپ جو ہے وہ مانگنے جائیں گے۔ اب آ جو ہے وہ با کی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آ کو با کے ساتھ ملایا آپ نے، اب کیا پڑھنا ہے اس کو؟ اب نہیں پڑھنا، اردو والا نہیں، اب پڑھیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا آپ نے با پڑھا کہ پا پڑھا، پا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پا پے جو ہے نا وہ عربی میں ہے، اپنا اردو میں ہے، عربی میں نہیں۔ اب نہیں پڑھنا اپنے، اب با کو واضح کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دونوں ہونٹوں کو، آواز کو کنٹینیو رکھ کے دونوں ہونٹوں پہ اپنے باؤنس کرنا ہے۔ اب دونوں ہونٹ کو ایک دوسرے کے اوپر مار کے اپنے چھوڑ دینا ہے، آواز کنٹینیو رکھ کے۔ اب حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں آپ کو بلو کلرز نظر آئیں گے وہاں پر ان لیٹرز کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے، باؤنس والا، باقیوں کے ساتھ نہیں کرنا، آپ نے خراب ہو جائے گا۔ اب کون کون سے لیٹرز ہیں؟ قاف طا با جیم دال، کیا ہے؟ قاف طا با جیم دال۔ قطب جد، ایک ورڈ بنا کے قطب جد آپ یاد کر سکتے ہیں، قطب جد میں قاف طا با جیم دال آتے ہیں۔ یہ کب باؤنس ہوں گے؟ زبر زیر پیش ہوگا تو، یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوگا تو نہیں، جب یہ ساکن ہوں تو باؤنس کریں گے۔ تو ہم نے یا تو اپنے ساکن کرنا ہے اگر پہلے سے نہ ہو، اگر پہلے سے ہیں تو پھر
वेल डन, पहले से हैं तो फिर मसला नहीं है। इन पर आपने बाउंस करना है। अब, इब, उब, अत, इत, उत। इसमें देखो कोई नॉर्मल ही पढ़ना है अपने, आ को ता के सामने अत। अब इसमें अत, इति, उतु करना नहीं पढ़ना, अपने शुरू ही नहीं कर देना क्योंकि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 5 लेटर्स में ही कर सकते हैं आप बाउंस। अत, इत, उत। आ को ता के सामने लाए, ज़बान को बाहर निकाल के अस, इस, उस। इसी तरह से अज, इज, उज। जिम को अपने बाउंस पढ़ना है, अज, इज, उज। इसी तरह से आ को हा के सामने लाना है, आह, इह, उह। अगेन हा के लिए और बाकी तमाम लेटर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है। सिंपल भी हैं और आपके लिए मसला नहीं होगा। आ को हा के सामने लाएं, आह। अगर आप हा को सही तरह नहीं पढ़ रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं फील आ रहा, यानी आपको फील नहीं कर रहे आप, या आपको लग रहा है कि आप इजीली पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ हा, नॉट हा। सी, आह, इह, उह। जो आप इजीली पढ़ रहे हैं वो हा है। जो आप स्ट्रेस के साथ थोड़ी मुश्किल के साथ पढ़ रहे हैं ना, जैसे सांस की नाली को नैरो करके पीछे की तरफ पुश करके दीवार के साथ सांस की नाली की आवाज़ को अपने क्या करना है, अंदर से ज़ोर लगा कर निकालना है, तो उसमें हा में स्ट्रेस फील करेंगे आप। आह, इह, उह। अगर इसको मैं 2-3 मिनट तक पढ़ता रहूँ तो मुझे चक्कर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेस के साथ ही कर रहे हैं, पावर चाहिए इसमें। आह, इह, उह। इसी तरह से आ को खौ के साथ मिलाएं आप, ओह। मोटा मुंह आपका यूँ रहेगा, ओह, इख, ओह। क्या पढ़ेंगे, ओह, इख, ओह। नेक्स्ट, आ को दाल के साथ, ये दाल भी बाउंस लेटर में से हैं, खुलफ कलकला, अद, इद, उद। अद, इद, उद। अब सूरह इखलास को जब भी पढ़ेंगे आप, सूरह फलक को जैसे पढ़ेंगे तो उनमें आखिर में काफ आ रहा है या दाल आ रहा है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सब के आखिर में दाल आ रहा है, तो दाल को प्रैक्टिस करना है, तो फिर सूरह इखलास की तिलावत करें तो सवाब भी आपको होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। उसके बाद सॉफ्ट लेटर अज, इज, उद। सॉफ्ट लेटर को भी प्रैक्टिस करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप सॉफ्ट लेटर को साकिन करें, उससे पहले हमज़ा ज़बर ज़ेर पेश के साथ लाएं, तो आप क्या पढ़ेंगे, अज, इज, उद पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे और में, क्योंकि रा से पहले ज़बर है तो रा खुद अगर ज़बर होता तो मोटा पढ़ा जाता, तो इसीलिए अब भी क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे उसी चीज़ को, स्टेप को। यानी इससे पहले ज़बर इसलिए मोटा पढ़ेंगे, इससे पहले ज़ेर इसलिए मोटा नहीं पढ़ेंगे, इस वाले में, नेक्स्ट वाले में इर पढ़ेंगे, इर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इर। और अगेन पेश और ज़बर में हम मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर में हम छोटा पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर पतला पढ़ लिया, इसमें इनमें मोटा हमने पढ़ लिया। अज, इज़, उज़, सिंपल। अज, इज़, उज़ को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे दोबारा उसी पेज को आप कंटिन्यू करेंगे, अस, इस, उस। पेज नंबर 19, अश, इश, उश, अस, इस, उस। इम्पोर्टेंट, स्वाद मिडिल थ्रोट से पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मिडिल थ्रोट नहीं, स्वाद हैवी लेटर है तो इसको अपने मोटा पढ़ना है, अस, इस, उस। इसी तरह द्वात को मोटा पढ़ना है अपने, अद, इद, उद। दोबारा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अद, इद, उद, मोटा। आ को त्वा के साथ मिलाना है, त्वा एक तो हैवी लेटर है, दूसरा क्या है, त्वा अगर साकिन हो जाए, जज़म हो जाता है, तो फिर वो बाउंस लेटर भी बन जाता है, तो दो क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है, अतो, इत, ओतो। क्या पढ़ेंगे, अतो, इत, ओतो। ततो हीरो, अतो हर, ततो हीरो, ततो, ततो। जैसे ता को नॉर्मल पढ़ना है आपने, फ़ौरन अपने मोटा पढ़ना है त्वा को, पहले ता है, ततो हीरो। सॉफ्ट लेटर आखिर में आया है, अव, इव, उव। एक तो सॉफ्ट एक तो हैवी, दोनों, इसमें भी दो सिफात आपने अंजाम देने हैं, अव, इव, उव। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप इसको सॉफ्ट पढ़ने के चक्कर में आप इसको हैवी नहीं पढ़ पाते, अव सॉफ्ट लेटर आप ज़बान बाहर निकालने और अंदर जाने को सोच रहे होते हैं, तो उसमें हैवी लेटर होना जो है वो निकल जाता है। इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ना है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वो ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह बनता जाएगा, आपके लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। तख्ती नंबर 11 में मश्क, सुकून। सुकून को जो है वो साकिन के जो है वो हमने क्या करना है, मश्क करना है, ठीक है। यहाँ पर एक और अहम सवाल उठाया है कि नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना कब होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप जहन में रख लें कि जहाँ पर नून पिंक में आ रहा है ना, वहाँ पर नून को आपने गुन्ना पढ़ना है, यानी इख्फा पढ़ना है, ता पढ़ना है आपने यहाँ पर। जब इनके बाद कोई हरूफ हल्की खा और लाम रा ना हो, यानी हमज़ा हा खा आइन गैन और लाम रा ना हो,
تو جو ہے وہ ان کو حروف حلقی آپ کیا پڑھیں گے، ان کو غنہ پڑھیں گے. لیکن وہ یہ والا پڑھا کے میں سناؤں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں ایز اٹ از جو ہے وہ کو لے کر جاؤں گا، لیکن اس کو آسان کر کے آپ کو بتاؤں گا. کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو اس قاعدے میں اور تجویدی قاعدوں میں آپ کو نظر آئے گا، نون اگر پنک میں ہے، نون اس طرح سے ساکن اگر نون پنک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون جو ہے اس کو اپنے اخفا پڑھنا ہے. اخفا کا مطلب یہ ہے کہ مخفی رکھ کے پڑھنا ہے، اس کو اپنے پراپر نہیں پڑھنا ہے، اظہار نہیں کرنا. مثلا انت پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے، انت. اس کو آپ غنہ اور جو ہے وہ دوسرے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، غنہ اور کیا کرتے ہیں، اخفا کہتے ہیں اس کو. اصل میں نام اس کا اخفا ہے. اخفا یعنی مخفی آپ نے رکھ دیا نون کو، اتنا پراپر امپراپر آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، انت کیا پڑھیں گے اس کو، انت. اب میں نے انت نہیں پڑھا، پراپر نہیں پڑھا، کیونکہ یہ قاعدہ تجوید کے تحت جو ہے اس نون کو اپنے اخفا پڑھنا ہے آپ کو. انت پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، انت. ناک آواز جو ہے وہ ناک میں ہم چھوڑیں گے، مطلب پوز کریں گے تو آواز خود بخود ناک میں جائے گی، اور اوپر سے نکلے آواز نکلے گی تو پھر وہ غنہ یا اخفا کہلائے گا. ٹھیک ہے، انت پڑھیں گے. تو یہاں پر آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے اس قاعدے میں، وہ تو ہم قرآن میں جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے بتائیں گے، کیونکہ یہاں پر پنک میں کیوں ہے نون. یہاں پر ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا ڈبل زبر ڈبل زے ڈبل پیش وہ پنک ہوں گے، نون ساکن جو ہے وہ پنک ہوں گے. تو جب یہ پنک کلر میں آ جائیں گے تو آپ یہ سمجھ لینا ہے کہ ان کو اپنے امپراپر پڑھنا ہے، ان کو اپنے مخفی پڑھنا ہے، ان کو اپنے پراپر نہیں پڑھنا. مثلا یہاں پر آتا، اور اس میں دیکھو کون تو اسی طرح دو زیر یہاں پر آئے ہوئے، امرین پڑھیں گے، امرین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش خود ایک نون ساکن کے برابر ہے نا. مثلا با دو زبر بن، تو با نون کے ساتھ مل رہا ہے، نون کی آواز آ رہی ہے نا. تو دو زبر دو زیر دو پیش از اکول ٹو نون ساکن، وہ بھی نون ساکن ہی ہے. تو اس لیے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، نون ساکن ہی کو ہم نے کیا کرنا ہے، سائلنٹ پڑھنا ہے. اس میں بھی پڑھنا ہے، اس میں بھی پڑھنا ہے. گاڈ آپ دیکھیں، انت حمزہ نون زبر انت، نون تا زبر تا، انت انت نہیں پڑھنا، انت. اہدی با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، بعدو عین کو مڈل تھروٹ سے پڑھیں گے اور بعدو پڑھیں گے. با کو طا کے ساتھ ملائیں گے، بطش. اب طا کو باؤنس پہ پڑھنا ہے، ہیوی پہ پڑھنا ہے، اسے دونوں صفات اس کے اندر ہے. بطش سعیا، سعیا عین مڈل تھروٹ سے سرکولیٹ ہوئی آواز آ رہی ہے. تھوڑا سا اس پر پاز کریں گے تو آپ عین کو پراپر طریقے سے پڑھ سکیں گے. سعیا نہیں پڑھیں گے، سعیا آواز اسٹاپ ہو گئی، اس کا مطلب حمزہ ہو گیا، عین تو نہیں ہوا. سعیا کنتو، کنتو، کنتو. کیا پڑھیں گے اس کو، کنتو. نون کو پاز کر کے ناک سے آواز نکالنی ہے، اپنے اخفا کرنا ہے. کنتو لست، کیا پڑھیں گے، لست امرین، امرین. را کو کیا کرا آپ نے، را کو آپ نے پراپر نہیں پڑھا، بلکہ رن نہیں پڑھا، رین پڑھا آپ نے. بردن، بردن پڑھا. جمعن، کیا پڑھیں گے اس کو، جمعن. تو یہ آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی ہے. تب تک کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.